بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک اولو العزم انبیاء۔ ہم سب نے اولو العزم انبیاء کا شاید نام سنا ہوگا۔ آج ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اولو العزم انبیاء کن نبیوں کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ نے کتنے نبی بھیجے ہماری ہدایت کے لیے؟ یس، 1,24,000 نبی بھیجے۔ لیکن پھر ان 1,24,000 نبیوں میں سے اللہ نے 313 کو رسول بنایا۔ ٹھیک ہے، ان کو ایک اسپیشل درجہ دیا، ان کی امپورٹنس زیادہ تھی، ان کو ایک زیادہ ویلیو دی۔ اس کے بعد ان 313 رسولوں میں سے اللہ نے 5 بڑے رسول یا 5 بڑے نبی سلیکٹ کیے، اور وہ انہی 5 نبیوں کو اللہ نے شریعت بھی عطا کی۔ انہیں اولو العزم انبیاء کہا جاتا ہے، یعنی بڑے نبی۔ اب آپ سوچو گے کہ یہ بڑے نبی کیسے ہوئے؟ سارے 1,24,000 نبی معصوم تھے۔ انہوں نے جس کام کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا تھا، لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے، انہوں نے اپنا کام کیا۔ سب کو اللہ نے معجزے کی بھی طاقت دی۔ تو پھر کیا فرق ہوا؟ تو یہ جو 5 بڑے اولو العزم نبی ہیں نا، یہ جو اللہ نے کچھ نبیوں کو یہ اسپیشل سٹیٹس، یہ اسپیشل درجہ دیا ہے، وہ اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں۔ جیسے اس زمانے کے لوگ کیسے تھے؟ زیادہ ظالم تھے، زیادہ ضدی تھے، خدا کی بات نہ ماننے والے، زیادہ تنگ کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے نبی کو زیادہ پریشان کیا۔ اس زمانے کے نبی کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہدایت کے لیے، کتنی قربانیاں دینی پڑی، اس سب پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر اللہ نے کس نبی کو کتنی معجزے کی پاور دی۔ تو ایسی بہت سی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے، اور پھر کن نبیوں کو اللہ نے شریعت دی پراپر، کہ وہ ہدایت کا کام ان کا زیادہ مشکل اور زیادہ بڑا تھا۔ تو اللہ نے اس بیسس پہ یہ 5 اولو العزم انبیاء جو کہ بڑے نبی ہیں وہ سلیکٹ ہوئے۔ ٹھیک ہے، کون ہیں یہ 5 اولو العزم انبیاء؟ ان کے نام ہم سب کو پتہ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ کے سب سے پیارے اور سب سے فیورٹ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے، یہ 5 اولو العزم انبیاء یعنی بڑے نبی ہیں۔ آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ فرسٹ اولو العزم نبی جو حضرت نوح علیہ السلام ہیں، ان کی سٹوری آپ کو سناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب نے حضرت نوح کی کشتی کی سٹوری تو سنی ہوئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی بڑی کشتی بنائی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا، حضرت نوح علیہ السلام نا بہت زیادہ ان کی ویلیو، بہت زیادہ ان کا مقام مرتبہ تھا۔ وہ بہت سمجھدار، بہت عقل مند نبی تھے۔ لیکن ان کی قوم کے جو لوگ تھے جن کی ہدایت انہیں کرنی تھی، بہت گمراہ تھے، بہت زیادہ شیطان کے فرینڈ تھے۔ بتوں کی پوجا کرتے تھے، برا کام کرتے تھے، اور بتوں سے ہی اپنی اچھی اچھی دعائیں مانگتے تھے، سمجھتے تھے کہ بت ان کی ساری دعائیں قبول کریں گے، اور بھی بہت سارے غلط کام کرتے تھے۔ تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ بہت سمجھایا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ خدا، اصل میں خدا کون ہے؟ اللہ جو ہے وہ ایک ہے، اکیلا ہے، وہ آل پاورفل ہے۔ یہ بت اللہ نہیں ہوتے۔ نیک کام کرنے کی ہدایت کی، برائیوں سے بچنے کی بہت حضرت نوح نے ان پر محنت کی۔ لیکن بہت کم لوگ حضرت نوح کی بات مانے، یعنی وہ بہت ہی زیادہ بری قوم تھی، بہت ضدی قوم تھی۔ انہوں نے حضرت نوح کو نبی ماننے سے بھی، اللہ کا پیغمبر ماننے سے بھی منع کر دیا۔ بہت ان کا مذاق اڑاتے تھے، انہیں پتھر مارتے تھے، پھر بھی حضرت نوح محنت سے اپنا کام ہدایت کا کرتے رہتے تھے۔ اللہ کے آخرت میں جو عذاب ہے جہنم کا، اس سے ڈراتے تھے، اللہ کی نعمتیں انہیں دکھاتے تھے، انہیں یاد دلاتے تھے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ آخر جب حضرت نوح کو لگا کہ اب یہ اس سے زیادہ ان پر محنت کرنا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ لوگ نہیں سننے والے، تو پھر حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی کہ اس قوم پر اپنا عذاب نازل کر۔ ٹھیک ہے، اب خدا نے حضرت نوح پر ایک وحی نازل کی، یعنی میسج بھیجا کہ تم ایک کشتی تیار کرو۔ اب حضرت نوح نے بہت محنت سے کشتی بنانی شروع کی۔
اچھا جب وہ کشتی بنائے تھے، اچھا وہ کشتی کیونکہ بہت بڑی والی بنانی تھی اور اس پہ الگ الگ فلورز بنانے تھے، اینیملز کے لیے، برڈز کے لیے، انسانوں کے لیے. تو جب وہ درخت اتنے سارے کاٹ کاٹ کے اور محنت سے وہ لکڑی کی پوری بڑی سی کشتی اسٹرانگ سی بنا رہے تھے، اکیلے بیچارے اتنے مہینے اتنے سال محنت کرتے رہے، تو لوگ ان پر ہنستے تھے، ان کا اتنا مذاق اڑاتے تھے کہ ارے یہاں کون سی بارش ہو رہی ہے، کون سا طوفان آ رہا ہے، یہ تم ڈرائی زمین پر اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہو. بہت، لیکن حضرت نوح سب کی باتیں بہت صبر سے برداشت کرتے تھے اور اپنا کام کرتے جاتے تھے. ٹھیک ہے، جب وہ کشتی بہت ٹائم کی محنت کے بعد تیار ہو گئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اور جو لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، آپ پر ایمان لے آئے ہیں، وہ کشتی میں سوار ہو جائیں. اور اس کے علاوہ ہر اینیمل کے ایک ایک پیر کو بھی کشتی میں سوار کروایا. ٹھیک ہے، اب یہ سب ایمان والے لوگ جب کشتی میں سوار ہو گئے، حضرت نوح نے انہیں بہت سمجھایا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، میرے ساتھ اس کشتی میں آ جاؤ، لیکن وہ جو برے لوگ تھے انہوں نے بات نہیں مانی. اب کیا ہوا کہ جیسے ہی یہ سب اچھے لوگ کشتی میں سوار ہوئے تو اب عذاب الہی، اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا. آسمان سے بہت شدید بارش ہوئی، زمین سے پانی ابلنے لگا، ایسا طوفان آیا کہ زمین پوری پانی سے کور ہو گئی، آسمان ہی نظر آتا تھا، اس کے علاوہ ہر چیز جیسے نظر ہی نہیں آتی تھی. اور ہر وہ انسان جو کشتی نوح علیہ السلام میں نہیں بیٹھا تھا اس طوفان میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا، ڈسٹروائے ہو گیا، مر گیا. اور ایک اور دکھ کی بات یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کنعان، اسے بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بہت ہدایت کی اور سمجھایا کہ کشتی میں آ جاؤ، لیکن وہ نہیں مانا اور ایک بڑے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا. حضرت نوح علیہ السلام بہت سیڈ تھے کیونکہ وہ ان کا بیٹا تھا لیکن ایمان نہیں لایا تھا، اور اللہ کا حکم یہی تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے اور حضرت نوح کی کشتی میں نہیں بیٹھتے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنا تھا. تو حضرت نوح کا بیٹا بھی سوچ رہا تھا کہ میں اونچے ماؤنٹین پہ چڑھوں گا تو یہ طوفان میرا کچھ نہیں بگاڑے گا، لیکن وہ بھی ڈوب کر ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک حدیث ایسی فرمائی ہے کہ جس میں انہوں نے حضرت نوح کی کشتی کی ہی اگزامپل دی ہے. اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال، یعنی میرے اہل بیت کی اگزامپل. اب حضرت محمد کے اہل بیت کون ہیں؟ جو ان کی فیملی ہیں، یعنی ان کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا، ان کے ہسبینڈ امام علی علیہ السلام، اور اس کے بعد جو سارے ہمارے سارے جو 12 امام ہیں یہ سب، اور جو ان کی فیملی کے اچھے لوگ ہیں وہ سب اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے، حضرت محمد نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی اگزامپل کشتی نوح کی طرح ہے، یعنی حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے کہ جو حضرت نوح کی کشتی میں بیٹھ گیا تھا وہ اتنے بڑے طوفان میں بھی بچ گیا تھا، اور جو اس میں نہیں بیٹھا تھا وہ مر گیا تھا. اسی طرح جو اہل بیت کے ساتھ جوائنڈ رہے گا، کنیکٹڈ رہے گا، یعنی اہل بیت کا فرینڈ ہوگا، ان کی بات مانتا رہے گا، تو وہ جتنی بھی مشکلیں آئیں لیکن وہ بچ جائے گا، آخرت میں وہ جنت میں جائے گا. اور جو اہل بیت کا دشمن ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ڈسٹروائے ہو جائے گا، دنیا بھی اس کی خراب ہو جائے گی اور آخرت میں بھی وہ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے، سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.